وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ جو ہم نے ذکر کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب نامہ بھی وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور بادشاہت عطا فرمائی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور جانشین بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ عطا فرمایا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا کہ جنات ان کے تابع تھے، ان سے بڑے بڑے کام بھی کرا لیا کرتے تھے، اور ہوا بھی ان کے تابع تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بے مثال قسم کی حکومت عطا فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ صاد میں، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد پھر کسی کو ایسی حکومت نہ دینا۔ تو بے مثال حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ چرند پرند کی بولیاں یہ سمجھ سکتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، جہاں چاہتے ان کو وہاں لے جاتی، جنات ان کے تابع تھے، بڑے بڑے کام ان سے کرا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا، جو نعمتیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل کے اندر بھی فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور بادشاہت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا۔ یہاں وارثہ کا جو لفظ آ رہا ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے۔ صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی وراثت نہیں ہوتی، تو اب جب اللہ کے پیغمبر کی وراثت نہیں ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کیسے وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے؟ تو اس وراثت سے مراد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، انہوں نے کہا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ضرورت کی ہر چیز ہمیں عطا کی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔
وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کا لشکر، یعنی ان کا وہ لشکر جو جنات میں سے تھا، جو انسانوں میں سے تھا، جو چرند پرند میں سے تھا، ان تمام کو جمع کیا گیا اور خاص طریقے سے ان کو قابو کرنے کا انتظام کیا گیا۔ چونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے تھے ایک بہت بڑا لشکر ان کا ساتھ ہوتا تھا، تو جس کی وجہ سے ایک خاص قسم کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اس انتظام کے تحت پھر یہ لشکر ان کے ساتھ چلتا تھا۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا یہ لشکر ایک علاقے سے گزر رہا تھا، تو وہاں اس علاقے میں چونٹیوں کی بل تھی، تو ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی جس وقت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزرنے لگا، تو چونٹی نے یہ کہا کہ اپنی دوسری چونٹیوں سے کہ فوراً اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، پتہ ہی نہ چلے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند اور ان حشرات الارض وغیرہ کی بولیاں سمجھتے تھے تو ہنس پڑے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، ان کی اس بات سے ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر نعمت کی، جو نعمت میرے والدین کو عطا فرمائی، اور میں اچھے عمل کروں، ترضا، ایسا عمل جو تجھ کو راضی کرنے والا ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے اندر مجھے شامل فرما لے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ جو آیا نا کہ وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کے اندر کوئی تعویل ہے، یعنی وہ اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چرند پرند اپنی ان مخلوقات کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھلا دیں، اس پر قادر ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج تھی، اپنی فوج کی حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے اندر ہدہد جو پرندہ ہے یہ بھی ان کی فوج کے اندر شامل تھا۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کی حاضری لی تو انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ وہاں موجود نہیں ہے۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا، کہاں گم ہو گیا۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس غیر حاضر ہونے کی کوئی واضح دلیل، کوئی واضح ثبوت لے کر آئے، اگر ایسا نہ ہوا تو سخت سزا ہوگی۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد پرندہ آ گیا۔ فقال احطت بما لم تحط به، اس ہدہد پرندے نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی معلومات لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ ہے کہ عورت ان کی حکمرانی کرتی ہے، تملکہم وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر وہ چیز دی گئی ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا شاندار قسم کا عرش بھی ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، اور میں نے وہاں اس قوم کو دیکھا جن کی حکمرانی وہ عورت کرتی ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے عمل کو بڑا مزین کیا ہوا ہے، یعنی شیطان کے شکنجے کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ راہ راست پر نہیں ہیں۔ اللہ، يَسْجُدُوا، وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو آسمان و زمین میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو تمام کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم دیکھتے ہیں، ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا یہ ہے کہ کہیں آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے تو نہیں ہو، کہیں بغیر عذر کے کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہے۔ اذهب بکتابی ھذا، فرمایا کہ میرا یہ خط لے جاؤ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، یہ خط لے جا کر ان کے سامنے ڈال دو، ثم تول عنہم، وہاں سے ایک سائڈ پر ہو جانا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھتے جانا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، وہ قوم کیا جواب دیتی ہے۔ قالت، جب یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس قوم کی جو حاکم تھی عورت اس کے پاس گیا، عورت نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے سامنے ایک خط ڈال دیا گیا ہے جو بڑا باوقار ہے۔ وہ اس کی ابتدا اور اس کی شروحات کیسے ہیں؟ انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے یہ خط شروع ہو رہا ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے یہ خط شروع ہو رہا ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، اب اس خط کے اندر یہ بات تھی کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور سر جھکا کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں وہ عورت رہتی تھی جس کے بارے میں تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا، تو وہ یمن کا علاقہ تھا، اس یمن کے علاقے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، اور یہ عورت چھپ کر ان پر حکمرانی کر رہی تھی، جس کا پتہ ہدہد پرندے نے لگا لیا۔ تو اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تابع ہو کر آ جاؤ۔ قالت، اب اس عورت نے یہ خط اپنے وزیروں کے سامنے رکھا اور ان کو یہ کہا، اے میرے وزیروں، افتونی فی امری، مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں نے کبھی بھی فیصلہ خود نہیں کیا، میں نے اگر فیصلہ کیا ہے تو تمہاری موجودگی میں کیا ہے، تمہاری موجودگی کے بغیر میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، انہوں نے کہا، یعنی وہ جو وزیر اور مشیر تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ہم جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، ہم لڑائی بھی کر لیں گے، ہم جو ہے نا اپنا بدلہ بھی لے لیں گے، لیکن معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ فانظری ماذا تأمرین، جو بھی آپ حکم کریں گے ہم وہ مانیں گے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس عورت نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا جب یہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ یعنی اس خط سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی طاقتور قسم کا حکمران ہے جو یہ خط لکھ رہا ہے، اور خط لکھ کر مجھے یہ بات کہہ رہا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، ہاں میں تھوڑا آزما لیتی ہوں، میں آزما لیتی ہوں اس کو۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، کہ میں ان کے پاس ہدیے کے طور پر کوئی چیز بھیجتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو ایلچی ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، اس کے ایلچی وہ ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا
تو اس نے وہ ہدایہ سامنے رکھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال، تم میری مدد کرنے چاہتے ہو مال کے ذریعے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو مال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نا وہ تمہارے اس مال سے کہیں بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہدایہ لے کر بڑے خوش ہوتے ہو۔ اور اس نے بھی ہدایہ اس طور پر بھیجے تھے اس عورت نے کہ میں دیکھتی ہوں اگر یہ بادشاہ ہوگا تو قبول کر لے گا، اگر یہ بادشاہ نہیں اللہ کا پیغمبر ہے تو یہ ہدایہ قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا ارجع الیہم، جاؤ ان کے پاس، ان کو جا کر کہہ دو فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، ہم تمہارے پاس ایسا لشکر بھیجیں گے کہ جس لشکر کے ساتھ لڑنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم اس علاقے سے تمہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور تم ماتحت بن کر رہ جاؤ گے، تم غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ایلچی کو بھیج دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا کہ یہ ان کو جا کر کہے گا وہ عورت آئے گی، اس لیے کہ شروع میں یہی فرمایا تھا کہ تو میرے پاس فرما بردار بن کر آ جا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، اے درباریو کون ہے جو اس عورت کا تخت میرے پاس لے کر آئے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، جب تک تم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنی جگہ سے جب اٹھو گے یعنی یہ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے پہلے میں تخت لے آتا ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس اس کی طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس آدمی نے کہا جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ یہ کون شخص تھا؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشیر آصف بن برخیہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، یعنی تورات کا علم عطا فرمایا، اور اس کو اسم اعظم عطا فرمایا۔ اس اسم اعظم کی طاقت سے ہی اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مفسرین بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو علم عطا کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں یا ان کے یہ وزیر ہیں آصف بن برخیہ، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا، جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے ان کے پاس، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ آیا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، کرم والے ہیں، مہربانی والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لہا عرشہا، اس تخت کی حیت بدل دو۔ ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتہتدی، اس عورت کو پتہ چلتا بھی ہے یا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے نہیں پہچان سکتی۔ فلما جاءت، جب وہ عورت آئی تخت دکھلایا گیا، کہا گیا اکذا عرشک، یہ آپ کا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہو، اس نے کہا کہ یہ ویسا ہی لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تخت کیوں منگوایا؟ یہ اس وجہ سے منگوایا تاکہ عورت کے سامنے یہ معجزہ بھی رکھا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ طاقت بھی ہے۔ عورت سمجھدار تھی، چونکہ اس کی حیت بدل دی گئی تھی، اس نے کہا کأنہ ہو، وہ ویسا ہی لگ رہا ہے، یعنی یقینی بات نہیں کی۔ اور دوسرا اس نے اس بات کا بھی ثبوت دے دیا کہ مجھے پہچان ہو گئی ہے، اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آپ
بڑے طاقتور ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا اگر آپ مجھے معجزہ یہ نہ بھی دکھلاتے تب بھی میں نے مان لینا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے فرما بردار ہو چکے تھے، ہم نے تو پہلے آپ کی تابعداری کر لی تھی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے اس کو روکا ہوا تھا، یعنی جن بتوں کی عبادت کرتی تھی، چونکہ یہ کافر قوم کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے سامنے یہ بات نہیں آئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہے، شرک ہے جو تو کر رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتی تھی۔ ویسے عورت سمجھدار تھی۔ قیل لها ادخل الصرح، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا جو محل بنایا ہوا تھا اس محل کے اندر اس طرح کی انہوں نے خوبصورتی بنائی ہوئی تھی، دنیا پرست لوگوں کے اوپر روب قائم ہو۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے بھی فرمایا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل میں جانے سے پہلے ایک حوض بنایا جس کے اوپر پانی تھا، اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا گیا، لیکن وہ شیشہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی آدمی وہاں سے گزرتا تھا تو اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیتا تھا، وہ اس وجہ سے کہیں یہ پانی نہ ہو۔ تو اسی طرح اس عورت سے ہوا، یعنی بلقیس سے ایسے ہوا۔ قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جا۔ فلما رأته حسبته، جب وہ اس میں داخل ہونے لگی تو اس نے یہ محسوس کیا لجتن کہ گہرا پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیها، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محل چونکہ شیشے کا ہے، اس کے اوپر شیشہ بچھا ہوا ہے، اس وجہ سے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالت ربی، اس کے بعد عورت نے کہا اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ پر ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد پرندے کی وجہ سے پیش آیا وہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ عورت حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اس کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ